بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اسپیشلی عمران خان جب سے آیا ہے، تو عام آدمی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ حالانکہ اس عام آدمی نے اس نظریے سے عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہ عمران خان آئے گا، چیزیں ٹھیک کرے گا تو ہماری زندگی ذرا آسان ہو جائے گی، ہمارے لیے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ لیکن عام آدمی کی حالت تو روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ عام آدمی مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، عام آدمی کو روزگار نہیں مل رہا ہے، ہر چیز کی قیمتیں یہ سمجھیں اب تو گھنٹے کے حساب سے ہی بڑھ رہی ہیں۔ تو بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹم کسی ایماندار آدمی کو کام نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس سسٹم میں جو کارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ایک ایماندار آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایماندار آدمی کہتا ہے کہ صحیح سے کام کرو، اچھے سے کام کرو، جائز منافع لو، ناجائز منافع مت کماؤ، اس سے عوام مشکل میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ سب پچھلے 30-40 سال سے یہ جو کارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب عادی ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہیں۔ آج ان کا سب کا شجرہ اٹھا لو تو ہر دوسری ایک دو نسلوں میں یہ سارے ایک دوسرے کے چاچے مامے ہی لگتے ہیں۔ اکیلا عمران خان کیا کرے گا؟ لیکن وہ اکیلا ہزار سے لڑ سکتا ہے، اور اس میں لڑنے کی طاقت ہے بھی صحیح۔ ہم سب عوام بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو۔ بھائی دیکھیں، یہ سمجھیں ایک اچھائی اور برائی کی جنگ ہو رہی ہے۔ دکھنے میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ برائی بہت طاقتور ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اور یہ جیت جائے گی، لیکن دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ اچھائی ہی جیتتی ہے۔ تو آپ کو اس اچھائی پہ یقین ہونا چاہیے۔ مشکل حالات ہیں لیکن یہ پروسیس ہے، کیونکہ عمران خان جس سے بھی پوچھتا ہے، بجلی کے محکمے سے پوچھتا ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، چینی کے محکمے سے پوچھتا ہے تو چینی مہنگی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں معلومات کرتا ہے تو وہ چیزیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کما رہے ہیں، جس طریقے سے کما رہے ہیں آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے۔ لیکن اس طرح تو کوئی بھی معاشرہ اس طرح چلتا نہیں ہے۔ کچھ دیر تک تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ نئی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، لیکن اس کا اینڈ آف دی ڈے رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جب گرتا ہے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ختم ہونے کا نقصان ہوتا ہے وہ سب کے لیے برداشت کے باہر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، یقین ہے۔ وہ بندہ ایماندار ہے، آنیسٹ ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ جیتے گا اور فتح ہوگی اس کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عام آدمی کی فلاح بھی ہوگی، عام آدمی کے لیے بھلا بھی ہوگا، عام آدمی کے مسائل بھی حل ہوں گے، عام آدمی کو روزگار بھی ملے گا۔ لیکن ابھی مشکل حالات ہیں، کیونکہ ابھی سمجھے یہ ہر چیز کی ایک جنگ ہی چل رہی ہے، تو اس جنگ میں ہم نے ساتھ دینا ہے، ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، اور یہ نہیں ہے دیکھیں میرے یا آپ کے کہنے سے کہ ہم کہنے نہیں جی تو ہم کہتے ہیں جو عمران خان بس ایسے ہی ہے ایماندار، نہیں بھائی، اس کو دنیا مانتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور وہ ایماندار ہے، جینون ایماندار ہے، اور اس کو کوئی وہ نہ اس کی فیکٹریاں ہیں، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، تھوڑی بہت جو بھی پراپرٹی اس کے پاس ہے وہ وہی اس سے جو اس کا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ باقی وہ عوام کے لیے اپنے فلاح کے کام پہلے بھی اس نے کیے ہیں، اب وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات آ گئے ہیں۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ مشکل ٹائم ہوتا ہے، ہم لوگ مثالیں تو پتہ نہیں کون کون سے دیتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کو صبر کرنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کے لیے بہت مشکل پڑ جاتی ہے کہ نہیں، ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب صبر کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جی ہم تو بہت مشکل میں ہیں، بالکل مشکل میں ہے بھائی، بالکل مشکل میں ہے۔ اب وہ یہ اس پارلیمانی نظام کی سب سے زیادہ بدصورتی یہی ہے کہ پارلیمان نظام میں مختلف مافیاز اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان کو شکست دینے کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس حکومت میں سارے ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کے دائیں بائیں تو سارے چور کھڑے ہوئے ہیں،
تو بھائی اب فرشتے تو صاف ظاہر ہے پاکستان میں تو میرے خیال ہے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اب کہیں اور ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے۔ جو سسٹم میں جو بھی دستیاب وسائل ہیں ان کے ساتھ وہ کام چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اسی کو ووٹ دیا تھا، اسی کے نظریے کو ووٹ دیا تھا، تو تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے، اور یہ نہیں ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات ہیں، تکلیف ہے، برداشت کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی احساس ہے، اس کو عمران خان کو بھی احساس ہے کہ عوام بہت مشکل میں ہے۔ تیزی سے وہ فیصلوں کو ریورس بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چیزیں چینج کر کے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو بہتر سے بہتر رزلٹ ملے۔ ہم دعا گو ہے، لیکن ناظرین جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں ڈیلیوری بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں کارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت طاقت پکڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال دیکھیں، ہم تو ابھی جو دستیاب وسائل ہیں اسی کے ساتھ ہی کام چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے یقین ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا۔ ناظرین آپ بھی دعا کیجیے گا، اپنی کمنٹس اور رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔